سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی ہے، جنت حرام فرما دی۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، اے شراب پینے والوں یہ گندی شراب چھوڑ دو، یہ شراب کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، اور جو آج شراب نہیں پیے گا اسے مبارک ہو، اسے جنت میں شراب طہور پیش کی جائے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سی شراب پینی ہے، دنیا کی گندی شراب جو عقل بھی معاف کر دے اور جنت سے بھی دور کر دے، یا یہاں صبر کر لو انشاءاللہ جنت میں جنتی شراب پیئیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرا کون جس پر اللہ نے جنت حرام کر دی؟ وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، بدری چینل کے ناظرین، اگر والدین حیات ہیں انہیں ناراض نہ کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، پھر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ماں باپ سے لڑتے ہیں الجھتے ہیں، خدارا ایسا نہ کرو۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی۔ جنت جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، پھر کیوں نہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے والد کی خدمت کریں۔ والدین دونوں کیسی ہستی ہیں، ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فقط دیکھنا ہے محبت سے، فرمایا اللہ اس سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور کوئی دن میں 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار محبت سے دیکھے، اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، جو 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، میرے یہاں موجود اسلامی بھائی، کہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے مگر کون والدین کی خدمت کرتا ہے، کون ان کی عزت کرتا ہے؟ آج نوجوان بڑا ہو جائے، ماں باپ سمجھائیں تو ان سے الجھتا ہے کہ میری اپنی لائف ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں اپنی لائف گزاروں گا۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ جنت حرام ہے اس پر جو والدین کی نافرمانی کرے۔ اور پھر تیسرا شخص وہ ہے جو دیوس، جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ آج جو اپنے گھر والوں کو بے پردگی سے نہیں روک رہا، جو اپنے گھر والوں کو خود تیار کروا کر بے پردگی کے مقامات پر لے جاتا ہے، آج ایسی تفریح گاہیں، بیچز، پارکس، شادی کی محفلیں، مہندی کی رسمیں، فنکشن، لوگ اپنی فیملی کو تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوس کے زمرے میں آپ آ جائیں، کیونکہ دیوس وہ ہے کہ جس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی، جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ خدارا خود بھی بے حیائی سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بے حیائی سے بچائیں۔ پردے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آنکھوں کو بھی پردہ نصیب کرے کہ جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے گویا جگہ ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ آج فلمیں، ڈرامے اور بیڑا غرق کر دیا ہمارا اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے، کہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کون کون سا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو صرف کمیونیکیشن کے لیے موبائل یوز کرتا ہوں۔ ارے اپنے دل سے پوچھو، یہ کمیونیکیشن کرتے کرتے تم کیا کیا دیکھ لیتے ہو جو دیکھنا رب کو پسند نہیں ہے؟ یہ آنکھیں اگر حرام سے پر ہو گئیں اور اللہ ناراض ہوا، ان آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ ڈالی گئی، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، ایک ہمارا حال ہے، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا پردہ۔ ابھی آپ نے نبی پاک کی شرم کے بارے میں سنا، خاتون جنت کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، بالکل افسردہ سنجیدہ ہو گئی۔ اب اپنے وصال سے، یعنی اپنے انتقال سے قبل ایک ہی بار مسکرائیں۔ وہ کیا ریزن تھا؟ پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرانا بند، مگر ایک بار وصال سے پہلے مسکرائیں، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ کو یہ تشویش رہی کہ عمر بھر تو میں غیر مردوں کی نظروں سے بچی رہی، لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو میری وفات کے بعد
کفن پوش لاش پر تو لوگوں کی نظر پڑے گی نا، کفن کے ساتھ لاش ہوگی تو غیر مرد بھی دیکھیں گے، تو یہ کیا ہوگا، میرا پردہ کدھر جائے گا، ایسا خیال۔ تو ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، افریقہ والوں مبارک ہو، حبشہ یہ ایتھوپیا ہے نا، وہ فرماتی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجوروں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنازہ دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مرنے کے بعد میرا پردہ برقرار رہے گا۔ جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت کے لبوں پر آئی ہے۔ کیا پردے کا اہتمام ہے، کیا ذہن ہے پردے کا، زندگی میں تو کیا ہی کیا، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ اور آج میری بہنیں، آج تو کپڑے ہی ایسے خریدے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، میک اپ ایسا کرنا ہے کہ زمانہ دیکھے، خوشبو ایسی لگانی ہے کہ لوگ سونگیں۔ یاد رکھو، عورت صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زیورات آرائش کرنی ہے وہ کر سکتی ہے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک خاتون جنت ہیں کہ اپنے جنازے کو بھی ایسا چاہتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو کیا اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پردے کا کیا خاص اہتمام ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ کہلاتے تو پنجتن کے غلام ہیں، کہلاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، مگر ہمارے اندر حیا کتنی ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور بڑی برائی کہ آج مرد و عورت شیک ہینڈ کرنے لگے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، ہاتھ ملانا تو نارمل ہو گیا، اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، اب تو گلے بھی ملتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنیے، شہنشاہ خوش سال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن میں بندھا ہوا ہوگا۔ کیسے برداشت کرے گی یہ عذاب؟ آج تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے بعض اوقات بندہ فرینڈشپ ایسی اختیار کر لیتا ہے، دوست ایسے ہوتے ہیں، گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ کہتا ہے کیا کروں جناب، گیدرنگ میں کرنا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹی میں چلا گیا تھا کہ وہاں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ارے یا تو دوست کو راضی کر لو یا رب کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دوست تمہیں بچا نہیں سکے گا، یہ فرینڈشپ تمہیں بچا نہیں سکے گی، یہ تمہاری گیدرنگ تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ قبر میں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے، اور اس قبر میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنو، وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، غور سے سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اے اسلامی بہنوں، خدا را خاتون جنت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ پردے کی چادر کو اپنائیے، پردے کو اپنے اوپر نافذ کیجئے، کہ بے پردگی کہیں آپ کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ اور جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور جناب بے حیائی کے مناظر تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بے پردہ عورت آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کے معاذ اللہ جسم کے محاسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، جو آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اے بڑا مشکل، واقعی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچانا، کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے، اب نگاہیں جھکانا ہے مشکل کام، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دے گا ملے گا کیا؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا
جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے، کیا چاہیے؟ ایمان کی مٹھاس چاہیے یا آنکھوں کا عذاب چاہیے؟ اللہ کی ناراضی چاہیے؟ ہمیں شیطان سے یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کرتا، میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، میں ویب سائٹ دیکھتا ہوں، میں انٹرنیٹ پر جناب مناظر دیکھتا ہوں، برگر معاذ اللہ بدکاری نہیں کرتا۔ ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ سے دیکھنا دل کو بہکاتا ہے۔ جب دل بہکتا ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی بہک جاتی ہے، اور پھر انسان برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہی بند کر دو۔ جس دن یہ دروازہ آپ نے بند کیا، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی حلاوت سے روشن ہو جائے گا۔ آج بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کی وہ برکت نظر نہیں آتی، میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اپنے آپ سے پوچھیے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے یہ آنکھوں کے ذریعے آپ نے اپنے دل کے اندر وہ برے برے مناظر داخل کر لیے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے ایسے کام کر لیے ہیں۔ اب ان آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو کیسے بہیں گے؟ یہ آنکھیں خوف خدا سے کیسے بہیں گی؟ ارے جس نے اپنی آنکھیں گناہ کر کر کے کالی کر دی، وہ کس منہ سے تمنا کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے؟ ارے یہ آنکھیں اس قابل نہ رہیں۔ خدا را اگر ان آنکھوں سے جلوائے زیبا، جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنا ہے، اگر ان آنکھوں سے مکہ اور مدینہ کی بہاریں دیکھنی ہے، تو ان آنکھوں کو ان ان برے مناظر میں، ان بے حیائی کے مناظر میں گندا نہ کرو، ان آنکھوں کو بچا کر رکھو۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم رب کی ناراضی والا کام کریں، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں گندے گندے خیالات لائیں۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے بے پردہ اور نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے، شہوت بری باتیں کر کے بے حیائی کے کام کرے، نہیں نہیں، یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان کس لیے دی ہے رب نے؟ ایک پنجابی شاعر سمجھاتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یہ دل محبوب کی یاد کے لیے رب نے دیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے دیا ہے۔ یہ زبان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے دی ہے۔ یہ آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار، مکہ مدینے کے دیدار، قرآن پاک کے دیدار اور علماء صلحاء کے دیدار کے لیے دی ہیں۔ مگر ہم ان آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب کیسے دو گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے؟ آپ ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں بھی بچائیں، زبان بھی بچائیں؟ ارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا مجمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آوارہ نظری جو کرتے ہیں، سنو، کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک بار اوپر کی طرف دیکھا، چھت پر ایک عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ اپنے آپ کو اوپر دیکھنے سے ہی توبہ کر لی کہ بس اوپر دیکھا تو بے پردگی ہو گئی، اب میں اوپر نہیں دیکھوں گا۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوان تھے، اکثر وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے واپس آتے ہوئے ایک عورت پر نظر پڑ گئی، دل اس کی طرف مائل ہوا، فوراً شرمندہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن مجھے اب خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ میری ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں اور میں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے مالک تو میری بینائی سلب کر لے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ آنکھیں واپس لے لے مولا، اگر یہ آنکھیں مجھے مروا نہ دیں۔ اور ہم ہیں کہ ان آنکھوں کو روزانہ گناہوں سے پر کرتے ہیں۔ کبھی ایک بار دن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منظر سامنے ایسا آ جائے اور ہم آنکھیں جھکا لیں، اور بالخصوص ان افریقی ممالک میں جب بے پردگی، بے حیائی زوروں پر ہے،
جدھر جائیں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، مسلمان بھی تو نہیں ہے وہ، لیکن ہمیں تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے نا۔ ہم سرما لگاتے ہیں، میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ جب سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یار تھوڑی سی سلائی غلط لگ گئی تو آنکھ بڑی نازک ہے، یہ سلائی اگر زور سے لگ گئی تو تکلیف ہو جائے گی، کبھی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، اور آج ایک پکی توبہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، اور منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ ایک تن کا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ سرمے کی سلائی لگانے والوں، روایت میں آتا ہے عورت کے محاسن یعنی خوبیاں دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ جہنم کی سلائی کیسے برداشت کریں گے؟ آج اپنی آنکھوں کو بچا لو، ورنہ اس دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اور صرف آنکھوں کی بے حیائی نہیں، زبان کی بے حیائی کیا ہے؟ زبان کی بے حیائی یہ ہے کہ ہم زبان سے بری باتیں کرتے ہیں، چار دوست مل جائیں تو اب بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، عورتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بے پردگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان با کرینہ ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، چند دوست مل کر انجوائمنٹ کے لیے گندی باتیں، برے واقعات سنانے والوں، سنو جہنم کا عذاب تو سخت ہے نا، مگر ایک شخص جہنم میں ایسا بھی ہوگا جس سے جہنمی پناہ مانگیں گے۔ جی ہاں، منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں یہ اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت وہ شخص ہے جو بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ مرد و عورت کے معاملات کی باتوں سے جو بری باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ آپ نے سنا کہ جہنم بھی ان سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہے واقعی مشکل معاملہ، اور خاص طور پہ دوبارہ عرض کروں گا کہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، بندہ کام کچھ کر رہا ہوتا ہے، منظر کون سا سامنے آ جاتا ہے۔ اب نفس کہتا ہے کہ ذرا کلک کر کے دیکھ لو۔ یہی تو امتحان ہے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا۔ یہ چند منٹ کی انجوائمنٹ، یہ چند منٹ کی بدنگاہی کہیں مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر آپ اپنے دل میں واقعی خوف خدا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں عبادت اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چاہتے ہیں، تو پہلے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیے، اپنے کانوں کو بے حیائی کی باتوں سے بچائیے، اور حیا اور شرم جو ہے اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا۔ شاعر لکھتے ہیں ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ جو شرم والا ہوگا نا اسے وہاں نہیں شرمایا جائے گا، لیکن جس نے یہی شرم ختم کر دی، جس کو فکر ہی نہیں، بندہ کہتا ہے موج کرو، مستی کرو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج سے یہ جنگ ہے شیطان سے، یہ آسان نہیں، یہ روز لڑائی لڑنی پڑے گی آپ، لیکن انشاءاللہ آپ نے سنا کہ جب رب فرماتا ہے کوئی میری رضا کے لیے یہ کام چھوڑے گا، میں اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرماؤں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جب بھی ایسا کوئی منظر سامنے آئے، نگاہیں جھکا لیں، نہ دیکھیں فلمیں، نہ دیکھیں ڈرامے، نہ دیکھیں یہ بری ویب سائٹس۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، ورنہ یہ آنکھیں ہیں بڑی نازک، اگر اس پر جہنم کی آگ داخل کر دی گئی ہم کیسے جواب دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا تجھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ
ہمیں حیا کی توفیق عطا فرما، ہمیں با حیا مسلمان بنا دے، ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرما، ان آنکھوں کو اے اللہ گناہوں سے پاک کر دے، اور ایسی اجیالی آنکھیں عطا کر کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھ سکیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت کلام میں لکھتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی آنکھیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔